تو وہ صدیق اکبر کہ سرکار نے فرمایا کہ جتنا میرے غلاموں نے، پیار کرنے والوں نے، میرے صحابہ نے میرے ساتھ بھلائی کا، احسان کا برتاؤ کیا ہے نا، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ صدیق اکبر نے اتنا احسان کیا ہے، اتنی نیکی کی ہے، اتنا بھلا کیا ہے، اتنا احسان کیا ہے کہ میں کل قیامت کو رب کی بارگاہ سے اس کا بدلہ چکواؤں گا۔ وہ صدیق۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، اللہ نے یہ کمال آپ کے قسمت میں رکھا کہ آپ بھی سرکار کے صحابی ہیں، آپ کے والد گرامی بھی سرکار کے صحابی ہیں، آپ کے صاحبزادے بھی سرکار کے صحابی ہیں، اور آپ کے پوتے بھی سرکار کے صحابی ہیں۔ اور صحابی کی تعریف تو آپ نے بارہا سنی ہوئی ہے کہ جس نے اپنی ان سر کی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا، سرکار کا کلمہ پڑھا ہو، اور پھر اسی میں اس کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا کہ صحابہ کی شان یہ ہے، صحابی کی ایک صحابی جس نے فقط ایک بار نگاہ سے سرکار کا دیدار کیا ہو، اس کا مقام یہ ہے کہ بعد میں آنے والے ہیں وہ ایک مٹھی بھر جو جسے ہمارے یہاں آٹا کہلاتا ہے، گندم، کیونکہ اس وقت اس گندم کے آٹے کی طرح جو کا آٹا کھانے میں استعمال ہوتا تھا، گندم استعمال نہیں ہوتی تھی، اس لیے حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر ہے، جو کا۔ کیونکہ میں اس لیے وضاحت کر دیتا ہوں کہ بعد میں کئی مفتی ہوتے ہیں نا، وہ نہیں تو جو دی گل سی آٹے کی دکان جنہیں اتنی نہیں توفیق پتہ لگ گئی علم دی آئندہ میں کہ بھئی یہ جو کہ ہوتا کیا ہے، بزرگوں سے پوچھ کے دیکھی یہ کہ گندم کی ایک قسم ہے، سیب گندم کی طرح ہی اس کا پودا ہوتا ہے، گندم کی طرح ہی اس کا آٹا ہوتا ہے، اور کھانے میں صحت کے اعتبار سے گندم سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے، میں دیکھا ہے، میں تھوڑا بہت یہ بھی کام کرتا رہتا ہوں، تو اس لیے میں جب کہتا ہوں نا یہاں پر یار تھوڑا بہت میں جانتا ہوں، تو اس بار قاری صاحب میرے ساتھ تھے، تو کئی معاملات میں نے پریکٹیکل بتایا کہ میں اس لیے کہتا تھا کہ میں یہ تھوڑا بہت جانتا ہوں، یہ تھوڑا بہت انہیں جو ہے نا وہ میں نے سمجھایا ہے کہ تھوڑا بہت کتنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ وہ صدیق اکبر کے جن کے مال کی مثال یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جب بلال لاتے ہیں تو یہ سرکار کے سامنے یہ صدیق اکبر کا مال ہے۔ اور صحابی کی شان جو میں بیان کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو، یعنی وہ آٹا جو ہم گندم کی مثال لے لیتے ہیں، مٹھی بھر وہ صدقہ خیرات کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، بعد میں آنے والا میرا غلام بھی ہو، میرا امتی بھی ہو، محبت کرنے والا بھی ہو، اطاعت کرنے والا بھی ہو، نیک ہو، سب کچھ ہو اس کے دامن میں، اور اس مٹھی بھر جو یا آٹے کی مقدار کے مقابلے میں منو نہیں، ٹنو آٹا نہیں، درہم بھی نہیں، دینار بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، بلکہ سونا، سب سے قیمتی چیز سونا ہے۔ اور کتنا؟ کوئی 2 تولے 4 تولے نہیں، کہا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب احد پہاڑ جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے میں دامن پھیلا کر دعا کرتا ہوں اللہ سب کو دکھا ہے۔ کیوں کہ یہ وہ پہاڑ ہے، اس کی قسمت پہ ایک زمانہ ناز کرتا ہے پہاڑ ہے، پتھروں کا بنا ہوا ہے، لیکن قربان جاؤ اس پہاڑ کی عزت عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تیرے اور میرے کریم لجپال نے فرمایا تھا کہ یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے پتھر کا پہاڑ۔ آج جو کہتے ہیں نا ویکھو نا جی تسی یہ چیزاں دیاں مثالاں دیندے ہو، میں کہوں پگڑیا کدی غور تے کریا کر، جے نہیں ہے تو رب کو عقل مانگ، دامن پھیلا کر ایمان کی توفیق مانگ، پھر تجھے پتا چلے یہ کیا ہے۔ یہ نسبت مصطفیٰ ہے کہ جب تیرے اور میرے کریم لجپال نے اس میں قدم رنجا فرمایا تھا، ساتھ
صدیق اکبر بھی ہے، ساتھ سیدنا فاروق اعظم بھی ہے، ساتھ عثمان غنی بھی ہے. یہ اپنی قسمت پہ ناز کرتا کرتا وجد میں آ گیا تھا، جھومنے لگا تھا. اب میرے اور تیرے کریم لجپال نے پاؤں مبارک کی ٹھوکر لگا کے فرمایا تھا، یا احد اسکن، اے احد ساکن ہو جا. ذرا غور فرمانا، ہر ایک سے مخاطب میں نہیں ہوں، اللہ پتھر بھی سن دے سنتے ہیں تو سنانے والا بھی تو کچھ سنانے والا بھی تو ہونا. کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک مائی صاحب اپنے بیٹے کو اٹھا کر لائی، چھوٹا سا بچہ ہے. عرض کی یا رسول اللہ یہ بولتا نہیں ہے، ہمیں خدشہ ہے کہیں گنگا تو نہیں ہے، اس کی زبان نہیں چلتی، آپ دعا کریں یا دم کریں. اب سرکار نے نہ دم فرمایا ہے نہ دعا کی ہے. سرکار نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے، انہوں نے نام بتایا. تیرے اور میرے کریم آقا نے اسے اس کے نام سے یاد فرمایا، بلایا، پکارا اس کا نام لے کے. اب وہ جو مائی صاحبہ کہتی تھی اتنا عرصہ ہی ہو گیا بولا ہی نہیں، وہ بول پڑا لبیک یا رسول اللہ، سونے میں حاضر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مائی صاحبہ حیران ہے، انتہائی تک یہ نہیں بولا. سرکار نے فرمایا یہ آپ کی والدہ کیا کہتی ہیں؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے سونے آج تک تو آدھی طرح کسے بلائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی بلانے والا بھی تو ہو پگلے بولتا ہے، ارے تو پتھر کی بات کرتا ہے. سیرت کی جو سی مرضی کتاب اٹھاؤ، ہر وقت میں فکر مانے گا، میں دعوت فکر دیتا ہوں بغیر کسی پھڈے کے، لڑائی جھگڑے کے. تیرے اور میرے کریم آقا کی بارگاہ ناز کے اندر سرکار میں ایک صحابی حاضر ہوتا ہے. سونے میرا اونٹ جو ہے نا وہ پگلا ہو گیا ہے، چلا ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، سودائی ہو گیا ہے. اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا اچھا پھر اینیمل ہاسپٹل کے اندر لے جاؤ، کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھاؤ جس نے اینیملز میڈیسن کا کورس کیا ہو، یعنی جانوروں کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو دکھاؤ. قاعدہ کلیہ تو یہی بنتا ہے نا. سرکار نے کرم نوازی فرمائی، صحابہ میں سرکار جلوہ افروز تھے. سرکار اٹھے، فرمایا چلو پہلے تمہارا مسئلہ حل کر لیتے ہیں. پوچھا کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو ہر ایک کو کاٹنے کو دوڑتا ہے. میں نے وہ فلاں میرا باغ ہے اس کے اندر باڑ لگی ہوئی ہے، جنگلہ لگا ہوا ہے، میں نے اس باغ کے اندر اس کو بند کیا ہوا ہے. سرکار نے چلو پہلے اس کو دیکھ لیتے. اب صحابہ ڈرتے ڈرتے عرض کرتے ہیں سونے آپ اسی تشریف نہ لے جاؤ کہ جانور ہیں، شاید اس 4 ٹنگاڑے جانور کی تو سمجھ آ جائے، 2 ٹنگاڑے تو صحیح ہو جائے. تو خدا دے میں اکثر کہا کرتا ہوں کروں اہل تو سبحان اللہ اس بلا میں نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ایمان. جب سرکار چلے نا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو جانور ہے بیمار، آپ نے زحمت فرمائیں ہمیں حکم دے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، مینج کر لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں، اس کا معاملہ حل کر لیتے ہیں. سن تیرے اور میرے کریم لجپال نے فرمایا سنو میرے غلاموں، اللہ نے پوری کائنات کے لیے مجھے نبی اور رسول بنا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے نا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اس کے اندر جتنے انسان ہیں نا سارے مجھے جانتے ہیں، جتنے جانور ہیں وہ بھی پہچانتے ہیں، جتنے چرند ہیں وہ بھی پہچانتے ہیں، ارے اڑنے والے بھی پہچانتے ہیں، رینگنے والے بھی پہچانتے ہیں، چلنے والے بھی پہچانتے ہیں. ارے جس کو تو بے جان سمجھ کے درخت سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے نا، سوڑ میرے آقا فرماتے ہاں ہاں یہ بھی پہچانتے ہیں. ارے شجر بھی پہچانتے ہیں، حجر بھی پہچانتے ہیں، پتھر بھی پہچانتے ہیں، درخت بھی پہچانتے ہیں. سرکار چلے نا، صحابہ فرماتے ہیں ہمارا جسے کہتے ہیں نا دل حلق میں اٹک گیا تو کیا ہوگا. اب سرکار نے فرمایا کہاں ہے؟ وہ جو میزبان تھی عرض کی سونے وہ فلاں گلی فلاں محلہ فلاں باغ. سرکار وہاں گئے، سرکار نے فرمایا اس کا گیٹ کھول دو. اور وہ ڈر رہے ہیں کہ میں گیٹ کھولوں گا تو کیا ہوگا. وہ جو مالک کو بھی نہیں چھوڑ رہا تھا، جب سرکار نے فرمایا کھول دو تو الامر فوق الادب، حکم جو ہے وہ ادب سے اوپر ہوتا ہے. کھول دیا، کھولا تو منظر کیا تھا،
کہ وہ جس کے آگے جانے سے مالک گھبراتا تھا کہ یہ تو کاٹ لیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ سرکار جب اندر تشریف لے گئے تو وہ بھاگ کر آیا، ایسے جیسے بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے۔ سرکار کو دیکھا، سرکار کے قدموں میں سر رکھ کے اپنی زبان میں، وہ جانوروں والی زبان میں کچھ کہہ رہا ہے، سننے والا بھی پھر کوئی ہو، سنانے والا بھی۔ سرکار نے اس کی گردن پہ اپنا کرم والا، شفقت والا، عطا والا، سخا والا ہاتھ پھیرا نا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے فرمایا یہ تیری شکایت لگا رہا ہے کہ تو اس کو چارہ